کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت پروگرام احکام شریعت آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہوتا ہے ہفتہ اور اتوار کو، لیکن ابھی ہم آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر لائیو ہیں اور یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ ایئر وائی کیو ٹی وی کے تھرو آپ کے سامنے موجود ہوں. فوراً سوالات کی طرف آتے ہیں. بے شمار کویسچنز ہمارے پاس جمع ہوئے، پہلے ان کو لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگر وقت ملا اور آپ کے کویسچنز بھی مسلسل آتے رہے تو انشاءاللہ ان کو بھی شامل پروگرام کریں گے. پہلا کویسچن محمد بلال رضا صاحب نے کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے اور اس کا پروفٹ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ اسلامک بینک میں یہ رول ہے، یہ ضروری ہے کہ کوئی ایک مستند مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر ورک کر رہے ہوں. تو چونکہ وہ مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں عوام کو اسی بات کا مکلف بنایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. تو لہٰذا اب اگر آپ اسلامک بینک میں پہنچتے ہیں، کسی شرعی ایڈوائزر سے مشورہ کرتے ہیں اور وہ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، اور وہاں کی اکثر جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ ان کی نظر سے گزری ہوئی ہوتی ہیں، یہ پہلے اپروو کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو لانچ کرتے ہیں. لہٰذا آپ بالکل انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا حاصل ہونے والا پروفٹ بھی بالکل جائز ہوگا. دوسرا، آفرین صدیقی ایک بہن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ قضاء عمری ادا کرتی ہیں، تو ان کو پہلے نیت کا صحیح طریقہ معلوم نہیں تھا، تو بس وہ اس طرح نیت کر لیا کرتی تھیں کہ میں ظہر پڑھ رہی ہوں، عصر پڑھ رہی ہوں، مغرب پڑھ رہی ہوں، اور اس طرح کافی عرصے تک وہ کرتی رہیں. اب یہ پتہ چلا ہے کہ ان کو یا تو یوں نیت کرنی تھی کہ میں سب سے آخری ظہر ادا کر رہی ہوں، آخری عصر ادا کر رہی ہوں، یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے پہلی میری جو ظہر قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہی ہوں. تو اب کافی عرصے بعد جب یہ پتہ چلا تو وہ بڑی پریشان ہے، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہر عمل کے آغاز سے قبل کہ جو اللہ تعالیٰ کی، خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، یا آپ دنیا کے لیے بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں اپنے کچھ ذاتی فوائد مطلوب ہیں اور فی نفسی ہی وہ کام کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں خصوصی طور پر علم حاصل کرنا چاہیے. شریعت ہمارے ہر معاملے کے سلسلے میں مکمل ہدایت فراہم کرتی ہے. آپ کی والدہ نے اگر پہلے علم باقاعدہ اس کا سیکھ لیا ہوتا یا ہمارا پروگرام جیسے احکام شریعت آتا ہے وہ دیکھ لیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ حساب کتاب ہمیں اپنا ایسا بنانا چاہیے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم کون سی نماز ادا کر چکے اور کون سی نہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے آخری یا سب سے پہلی فجر یا ظہر یا عصر اس طرح ہم نیتیں کریں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے اور اس سے بے نیاز ہے کہ اس کو حساب و شمار کر کے دیا جائے تب وہ ہمیں اجر دے گا، ورنہ نہیں. تو آپ کے والد نے اگرچہ جس طریقے سے شرعی لحاظ سے نیت ہوتی ہے ویسے نہ کی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو بروئے ذمہ کرے گا. جو پہلے نمازیں ہو گئیں ان میں آپ تشویش کا شکار نہ ہوں، اب جو ادا کریں اس میں پھر یہی طریقہ اختیار کریں کہ جو بھی نماز ادا کریں مثلا پہلے ساری فجر ادا کر لیں، زیادہ ایزی رہتا ہے. تو ہر فجر ادا کرتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ جو سب سے آخری میری فجر قضا ہوئی ہے میں اس کو ادا کر رہی ہوں، یا سب سے پہلی جو فجر قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہی ہوں. اس طرح کر کے جب آپ والدہ دیکھیں کہ جتنی فجر قضا ہوئی وہ ہو گئی ہیں تو ٹھیک، پھر اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یہ کہتے ہیں عقائد کا علم سیکھنے کے لیے کوئی کتاب یا ویڈیوز وغیرہ بتا دیں. دیکھیں، اگر پاسبل ہو میری ویڈیوز ڈلی ہوں. الفرقان کے نام سے ہمارا ایک پروگرام کیو ٹی وی پہ نشر ہوتا رہا ہے اور اس میں میں نے تمام عقائد اسلام اور پھر مسلمانوں کے مابین جو عقائد ہیں، معمولات ہیں، ان پر تفصیلی طور پہ کلام کیا ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ بہار شریعت ایک کتاب ہے، اس کا پہلا حصہ بھی عقائد کے اوپر مشتمل ہو سکے اسے آپ دیکھ لیں. یہ بہن ذل ہما یہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک طویل اپنے مسائل لکھے ہیں کہ شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے اور مسلسل ان کو پریشانیوں اور نقصان کا سامنا ہے. جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں کچھ عرصے صحیح چلتا ہے اور پھر نقصان ہو جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہے اور کوئی اس میں مشورہ دے. دیکھیں، میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے وہی بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے عقائد کا علم بھی سیکھنا چاہیے اور احکام شرعیہ عملیہ کی معلومات بھی حاصل کرنی چاہیے. جب ہم عقیدے کا علم حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا
کہ یہ دنیا سکون، آسائش، آرام، ترقیاں اور اسی طرح کے ایسے امور کو حاصل کرنے کا نام نہیں ہے کہ جن سے ہماری زندگی جنت کی طرح زندگی کا منظر پیش کرنے لگ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ مختلف قسم کی آزمائشیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت عطا فرما کر یا نعمتیں ان سے چھین کر انہیں آزمائش میں مبتلا کرے تو پھر وہ ایک امتحان لیتا ہے کہ کون اس پر دل سے راضی رہتا ہے اور کون نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ تسلسل سے آنے والی آزمائشیں بعض اوقات کمزور طبیعت والوں کو شکوہ شکایت کی طرف مائل کر دیتی ہیں، لیکن یہی ان کی ناکامی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صبر و تحمل کا دامن تھام کے رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب آپ کی ذات میں نہیں ہے، اللہ نے آپ کو پاک و صاف رکھا۔ اس کے باوجود جب 40ویں سال میں اعلان نبوت فرمایا تو 13 سالہ مکی زندگی میں کوئی سکون ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو ظاہری طور پہ حاصل ہو۔ کفار کی طرف سے الزامات اور سب کچھ، اسی طریقے سے پھر مدنی 10 سالہ زندگی میں بھی تسلسل سے آزمائشیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی رہی۔ تو یہ ہر اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے تو ہرگز یہ کبھی بھی شیطانی وسوسے کو دل میں جگہ نہ دیجیے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں بھول تو نہیں گیا معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نہ خزانوں میں کوئی کمی ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے، نہ اس کی کسی کی طرف سے توجہ ہٹتی ہے، وہ تمام کی طرف مکمل طور پہ ہمہ وقت متوجہ ہوتا ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے باوجود اگر کوئی آزمائش آپ کی میری طرف آتی ہے تو یہ بھی اللہ کے کرم ہی ہے، اور اللہ نے کہ امتحاناً وہ اس آزمائش کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے۔ گھبرائے بغیر صبر و تحمل کے ساتھ اس کا سامنا کریں۔ ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، اس آسانی تک پہنچنے کے لیے آپ کو تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ پھر میں مزید آپ کو ایک سوچ یہ دے دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم بعض اوقات جو کمی نعمت ہوتی ہے، جو چیز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، وہ بار بار ہمارے ذہن میں گردش کرتی ہے۔ آپ غور کریں اسی عرصے میں جو آپ کی کیریم کرائسس میں ہیں، آپ کو کتنی نعمتیں بھی ملی ہوں گی، کتنے کام آپ کے خود بخود ہو گئے ہوں گے، کتنے مسائل آپ کے حل ہوئے ہوں گے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب نعمت ہمیں ملتی ہے اس کا زیادہ احساس نہیں ہوتا، چھنتی ہے یا اس سے محروم ہوتے ہیں تو ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ان پریشانی سے باہر نکالے، لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ ایک دو وظیفے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، جیسے باہر سے آپ لوگ آ رہے ہیں تو داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر ایک دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ نیت یہ کریں کہ جو یہاں جنات ہیں یا فرشتے ہیں ہم ان کو سلام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ کتنے آپ کو برکات سے نوازتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ ایک بار پڑھ لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کے لیے غیب سے اللہ تعالیٰ سامان فرمائے گا۔ ایک اور کویشچن ہے، نام نہیں لکھا بھائی نے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ کیا فرض نماز کے سجدے میں ہم کوئی دعا مانگ سکتے ہیں، یا سنت یا نفل پڑھ رہے ہوں اس میں ہم مانگ سکتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سنت یا نفل پڑھیں تو اس کے سجدوں میں آپ طویل دعا مانگ سکتے ہیں، اور وہ بھی اردو میں نہ مانگیں، آپ عربک کی جو منقول مأثور دعائیں ہیں وہی پڑھیں گے، اردو میں نہیں مانگنا شروع کر دیں گے۔ اور فرائض کے اندر حتی الامکان کوشش کریں کہ جتنی تسبیحات وغیرہ ہیں انہی پر اکتفا کیا جائے۔ ایک ایوب صاحب ہیں USA سے، انہوں نے سوال بھیجا ہے، کہتے ہیں کہ فجر کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ یہاں USA میں کہتے ہیں کہ سن رائز کے ٹائم تک ہوتا ہے، جبکہ سن رائز کے وقت تو اچھی خاصی روشنی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جس نے آپ کو کہا بالکل ٹھیک کہا، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہر شخص پہچان نہیں سکتا ہے۔ یہ آپ کے پاس ایسے کیلنڈرز ہوں گے، اسلامک کیلنڈرز اور نمازوں کے اوقات کے آج کل سافٹ ویئرز وغیرہ بہت اچھے آ گئے ہیں، آپ کے وہاں پر بھی ایسے ہیں، تو ان میں آپ دیکھیں کہ کب فجر شروع ہو رہی ہے، اور آخری وقت جو ہوتا ہے فجر کا وہ سورج کی پہلی کرن جب نکلتی ہے تو فوراً فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور یقیناً اس وقت بہت زیادہ روشنی پھیل جاتی ہے۔ سورج نکلا نہیں ہوتا، یعنی سورج طلوع نہیں ہوتا ہے،
कहीं ना कहीं तो मौजूद होता है, तभी उसकी रोशनी हम तक पहुंच रही होती है, लेकिन असल में उसके तुलू का एतबार है। जब वो निकलता है उसकी फिर हिद्दत और उसकी लाइट हम तक पहुंचती है, समझ लें, तो फिर ये फजर का वक्त ख़त्म होता है। और वो हर शख्स, चूँकि हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, हम ज़रा नीचे एरियाज़ में रहते हैं, तो हमें नहीं पता चल सकता कि कब सूरज तुलू हो रहा है, इसीलिए वो सॉफ्टवेयर्स का आप सहारा लें। लेकिन जो आपने लिखा वो उसके मुताबिक चाहे रोशनी फैल जाए, जब तक सनराइज नहीं होगा आपकी फजर का वक्त कायम रहेगा। ये मिसेस फलक तनवीर ने लिखा है, ये कहती हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि अगर शौहर बीवी को छोड़कर बेवा माँ के पास जाकर सोए तो क्या बीवी को हक है कि उससे नाराजगी जाहिर करे, और क्या इस तरह बीवी गुनाहगार होगी? इसका जवाब दीजिए। देखें, इसमें दो सूरत हाल हैं। एक तो ये कि वो बेवा माँ मोहताज हैं, रात में वो बीमार है शदीद, रात में अचानक उठती हैं, पानी मांगती हैं, या कमज़ोर बहुत हैं, उठ के अगर वॉशरूम वगैरह जाना हो और कोई उनको संभालने वाला नहीं तो गिर जाएंगी, चोट लग जाएगी। ऐसी सूरत में तो यकीनन बेटे के ऊपर लाजिम है कि वो करीब ही कहीं उनके पास सोए ताकि माँ को इस तरह कोई तकलीफ ना हो। और अगर मकसूद ये है कि जी अभी वालिद साहब फौत हुए हैं, चले मैं वालिदा के कमरे में सो जाता हूँ ताकि वालिदा को तन्हाई का एहसास ना हो, वो डरे नहीं, खौफजदा ना हो, तो फिर ये इसमें इतनी ज़्यादा तवालत मुनासिब नहीं है। शुरू के 2-4 दिन ऐसे हो सकते हैं कि जब अकेली सोएं तो उनको खौफ सा महसूस हो, कि बाज़ औरतें बड़े डरपोक किस्म की होती हैं, कोई करीबी रिश्तेदार भी फौत होता है तो वो बिस्तर पे बड़ी कांपती रहती हैं। अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो चले, फिर 1-2 दिन 4 दिन तो चल जाएगा कि वालिदा को सहारा देने के लिए चले गए। लेकिन अगर ये मुस्तकिल आदत बना ली है तो यकीनन ये गलत है। बीवी का अपना एक हक है और इस सूरत में शौहर गुनाहगार भी हो सकता है। और लेकिन हमारा मशवरा ये है कि कोई भी खातून अपने शौहर के साथ अपने हक की तलब में भी सख्ती ना करें, शिद्दत इख्तियार ना करें, नाराजगी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना करें, डांटे टपटे नहीं, प्यार से, मोहब्बत से, पोलाइटली आप कह सकती हैं। और शौहर को चाहिए कि आपको कहने का मौका भी फराहम ना करें। आप उनकी बीवी हैं, वो उनकी माँ हैं, जैसे माँ के कुछ हुकूक ऐसे बीवी की भी हैं। दोनों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखें। तो अगर आपके हस्बैंड भी ये सुन रहे हैं तो फिर उनको मैंने जो क़ुयदात बताई हैं, जो थोड़ी सूरत हाल वाज़ेह की है, उसके रोशनी में देख लें कि वालिदा के पास रहने की किस कदर इनको हाजत है और किस कदर नहीं। जितनी है वहाँ पे ठीक है, उनको सहारा दें, वरना अपनी ज़ौजा के पास रहें। ये कहती हैं कि शादी को 3 साल हो गए और औलाद नहीं है। शादी के 6 महीने बाद ससुर का इंतकाल हो गया था और मेरे हस्बैंड एक ही बेटे हैं। प्लीज़ दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हमें नेक और साले औलाद अता करे। बहन, बिल्कुल मैं आपके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको नेक और साले बेटे भी अता फरमाए, प्यारी प्यारी बेटियाँ भी अता फरमाए। और ये अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ औक़ात आज़माइशें होती हैं। कोई नेमत अल्लाह ताला किसी को देता है, किसी से रोकता है, किसी को देने में बज़ाहिर हमारे नज़दीक जो है वो ताख़ीर होती है, अगरचे अल्लाह ताला का हर काम अपने वक्त पर होता है। तो हमें सब्र और तहम्मुल के साथ अपने रब की रज़ा पर राज़ी रहते हुए शिकवा शिकायत से अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह ताला आपको नेक औलाद अता फरमाए। ये काशिफ अत्तारी साहब ये कहते हैं कि फुल ब्लैक कपड़े पहनना कैसा है मर्दों के लिए? देखिए, पहन सकते हैं, कोई इसके शरई लिहाज से इसकी मुमानाअत नहीं है और ना इसमें कोई अखली लिहाज से कबाहत मौजूद है। बिल्कुल पहन सकते हैं, इसको शरीयत ने मना नहीं किया। एक ये फातिमा है, ये मोबाइल फ़ोन से इन्होंने भेजा है कि कहते हैं कि टैब वगैरह में कुरान करीम रखना कैसा है? अक्सर मोबाइल पॉकेट में रहता है। देखें, इस तरह मतलब सिर्फ मोबाइल के अंदर अगर आपने कुरान रखा हुआ है, आपको पता है कि ये जो भी इसका डेटा होता है वो रेज की शक्ल में मोबाइल वगैरह के अंदर मौजूद होता है। कोई ऐसा नहीं है कि बाकायदा जैसे मेरे हाथ में कागज़ एक टेक्स्ट फॉर्म में कोई चीज़ मौजूद हो। वो तो मोबाइल की मशीनरी उन रेज को मुतशक्ल करके एक टेक्स्ट फॉर्म में हमें दिखाती है। तो हकीकतन आप अगर पूरा मोबाइल खोल कर भी देख लेंगे तो आपको कुरान नज़र नहीं आएगा कि कहीं पे लिखा हुआ नज़र आ जाए, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा इसका वैसा हुक्म नहीं होगा जैसे आप एक छपे हुए प्रिंटेड कुरान पाक को अपनी जेब में रखें, पॉकेट में रखें। इन दोनों में ज़रा फ़र्क है। लेकिन ये ज़रूर है कि चूंकि आप बहरहाल उसको स्क्रीन पर जाहिर कर सकते हैं, चाहे किसी भी ज़रिए से हो, तो इसलिए उसका थोड़ा बहुत अदब एहतराम ज़रूर होना चाहिए। इसलिए उसको वॉशरूम में ले जाने में ज़रा एहतियात करें और यूं ही एकदम यूं उठा के मोबाइल को ज़मीन पे फेंक देना या बिस्तर पे फेंक देना, इसमें भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए।
لیکن ہم اکثر اس کے جواز کا ہی حکم دیتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ویسا موبائل ہے جیسے ٹچنگ والے ہوتے ہیں اور آپ قرآن اس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بلا وضو آپ اس پر ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ حقیقتاً آپ کا قرآن پر ہاتھ نہیں لگ رہا، صرف اسکرین پر ہے اور اسکرین کے اوپر ٹیکسٹ وغیرہ موجود نہیں ہے۔ اگلا یہ ہے فیضان مرزا صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کیا ٹیوشن اور کالج کی وجہ سے جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس 2 ٹیوشنز ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کو میں چھوڑوں، یعنی دونوں بالکل صحیح پڑھانے والے ہیں، اچھا پڑھانے والے ہیں، اور ایک کو جوائن کریں تو جماعت نکلتی ہے اور دوسرے کو کریں تو جماعت مل سکتی ہے، تو پھر تو آپ پہ لازم ہوگا کہ دوسرے ٹیوشن سینٹر میں آپ جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ایک ایسا ہے کہ جہاں پر جماعت مل سکتی ہے لیکن اس کی پڑھائی انتہائی غیر معیاری ہے، دوسرے کی بہت اچھی ہے اور اس میں آپ کی جماعت کے ترک کا خوف پیدا ہو جائے، تو اب اس میں علماء کرام نے بہرحال اجازت مرحمت فرمائی ہے، کیونکہ یہ دنیاوی تعلیم بھی ہمارے لیے فی زمانہ رزق حلال کے حصول کے لیے انتہائی امپورٹنٹ بن چکی ہے، تو اس کو جماعت کے ترک کے سلسلے میں شرعی آزار میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے مجبوری بنا لینا اور ایک ہوتا ہے واقعی مجبوری کا ہونا۔ ٹیوشن آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہو، اس کے بغیر آپ اچھے نمبر نہیں لے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس جیسی ٹیوشن کی اور نہیں مل سکتی کہ جہاں آپ پڑھ کر جماعت بھی حاصل کر سکتے ہوں اور ان کو ترک کرنے میں شدید نقصان کا اندیشہ ہو، پھر یہ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ حتی الامکان جماعت سے نماز ادا کرنی ہوگی۔ ایک انہوں نے مزید سوال بھیجا ہے کہ اگر کوئی اچھی ٹیوشن نہ ملے اور جو ٹیوشن مل رہی ہے وہ جماعت کے وقت ہو تو کیا اس وجہ سے جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ تیسرا کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ لیکچر یا پریکٹیکل کی وجہ سے کیا جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی وہی جواب ہوگا کہ اگر آپ اس لیکچر کو آپ کا غیر حاضر ہونا کوئی آپ کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو، جیسے بعض اوقات اٹینڈنس میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر مارکس وغیرہ آخر میں کم ہو جاتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے اور آپ جتنا وہ پروفیسر کو لیکچر وغیرہ دے رہے ہیں وہ بعد میں آپ ریکور کر سکتے ہیں، اپنے کسی دوستوں سے لے سکتے ہیں، تو بالکل پہلے آپ جماعت سے نماز ادا کریں اور پھر وہاں، اور یہ رولز کے مطابق بھی ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ کے اسکول یا کالج میں کہیں پر منع کیا گیا ہے آپ کلاس چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو پھر یہ کہ انلیگل کوشش نہ کریں کہ اس سے پھر اپنے آپ کو آپ ذلت پر پیش کریں گے اور آپ کو پھر پنش ہوگی، مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے دیکھ لیجئے کہ اگر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ بعد میں ویسا نہیں کر سکتے جیسا ابھی کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ پہلے اپنا پریکٹیکل کر لیں، لیکچر اٹینڈ کر لیں، اور اگر اس میں گنجائش نکل سکتی ہے، اجازت بھی ہو، بعد میں آپ کور کر سکتے ہیں تو پھر آپ جا سکتے نہ جائیں، اور مطلب جماعت سے نماز پڑھیں اور اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک سید صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا ایک کویشچن ہے مفتی صاحب سے کہ میری امی کے نام پر گھر ہے، ابو نے انتقال سے پہلے امی کے نیم کر دیا تھا، ہم لوگ 6 بھائی اور 3 سسٹرز ہیں، 6 برادر اینڈ سسٹرز آؤٹ آف شاید یہ کنٹری لکھنا چاہتے ہیں، نواں امی کا حصہ دینے سے منع کر رہے ہیں کہ امی کا کوئی حصہ نہیں ہے، جبکہ امی بول رہی ہیں کہ گھر سیل کر کے وہ جتنا بھی اپنے لیے نکال لیں اس کے بعد سب کو دیں گی، پلیز اس کا آنسر ضرور دیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہی فریقین ذرا غلط کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ زندگی میں جب والد صاحب نے آپ کی والدہ کے نام یہ مکان کیا تھا تو صرف کیا کاغذاتی کارروائی ہوئی تھی، ڈاکومنٹس میں ایسا ہوا تھا، یا واقعی آپ کی والدہ کی ملکیت میں بھی دے دیا تھا؟ ہماری شرعی لحاظ سے جب ہم کسی چیز کو دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ تحفہ آپ کے لیے ہے اور پھر اس کو مکمل اختیار بھی دے دیں، وہ چاہے اس کو بیچے، چاہے کرائے پہ چڑھائے، چاہے وہ کسی اور کو آگے گفٹ کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے والد صاحب نے ایسے ہی کیا تھا کہ والدہ کو زبانی بھی کہہ دیا تھا یہ مکان اب آپ کا ہے، کاغذاتی کارروائی بھی تھی، اور پھر ان کو کلی اختیار تھا آپ کی والدہ اس کو سیل آؤٹ کریں، کرائے پہ چڑھائیں، کوئی روکنے والا نہیں تھا، تو پھر تو وہ مکان والد صاحب کی ملکیت سے نکل کر امی کی ملکیت میں داخل ہو گیا۔ ایسی صورت میں آپ کے والد صاحب فوت ہوئے
تو یہ تو مال وراثت ہے ہی نہیں، یہ تو والدہ کا ہے، اور والدہ آپ کی زندہ ہے، جب تک وہ زندہ رہیں گی وہ ان کا مال ہے، وہ کسی کو دیں یا نہ دیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تھا، والد صاحب نے صرف کاغذاتی کارروائی کی تھی یا زبانی کہہ دیا تھا کہ یہ مکان میں نے تمہیں دیا، لیکن باقاعدہ قبضہ نہیں دیا تھا، اور والدہ کو اس مکان میں مکمل تصرفات کا اختیار حاصل نہیں تھا، تو یاد رکھیں یہ والد صاحب کی ملکیت میں رہے گا۔ چاہے والد صاحب نے ڈاکومنٹیشن کر لی ہوں، قانونی اعتبار سے جب آپ کاغذاتی کارروائی کرتے ہیں تو اس میں تو یہ شو ہوتا ہے کہ یہ والدہ کا ہے، لیکن آپ چونکہ شرعی لحاظ سے پوچھ رہے ہیں، اس لیے اگر والد صاحب نے والدہ کو قبضہ نہیں دیا تھا تو یہ والد صاحب کا ہے۔ اب یہ بن گیا ہے مال وراثت، اور جب مال وراثت ہے تو پھر اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کی والدہ کو اس مکان کو پہلے آپ اس کی کوئی قیمت لگوا لیں اچھے 2-3 پراپرٹی ڈیلر سے، جب آپ کے سامنے قیمت آ جائے اس کی کل قیمت کا 8واں حصہ آپ کی والدہ کا ہوگا، باقی جتنا بھی ہے وہ اس کو اس طرح تقسیم کریں گے کہ ہر لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ ملے۔ یہ ہے شرعی تقسیم، اسی طریقے سے آپ تقسیم کریں۔ اسامہ احمد شیخ یہ کہتے ہیں کہ میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے یہ ڈپلومہ کر رہے ہیں سول میں، اور کئی سالوں سے یہ بیچارے کچھ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور پورے حالات دنیا کے جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کلام کیا ہے کہ اس طرح کی بہت سارے میرے سامنے مسائل ہوتے ہیں، اور ذہن کے اندر بعض اوقات یہ جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں، کلنگ وغیرہ ہو رہی ہے، اس سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں اور بری چیزوں سے ہوتا ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو اگر پرسکون رکھنا چاہتا ہے، ٹینشن فری رکھنا چاہتا ہے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہتا، اپنے ذہن کو تعمیر کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تخریب کی طرف لے کر نہ لے جانا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 وہ علم دین سیکھے۔ علم دین سیکھنے کے لیے مثلا آپ قرآن پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، حدیث پڑھیں، علماء کے اچھے بیانات سنیں، اس سے بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں اور ذہن بہت اچھا مضبوط بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے اچھی صحبت اختیار کریں، اپنی دوستیاں اچھے رکھیں، دیندار لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں اور صاحب علم لوگ ہوں، ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ جب ہم کسی کے پاس رہتے ہیں تو دیکھ کر اثر ہوتا ہے، دوسرا جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں اس سے ذہن میں پاکیزگی آتی ہے اگر سامنے والا اچھا ہو تو، اسی طرح جب وہ گفتگو کرتا ہے تو بہت سی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے یہ تمام جو آپ نے یہ پریشانیاں ذکر کی ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو نجات ملے گی۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ نے علم دین سیکھا نہیں، اب نفس و شیطان کوئی چیز آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا جواب شرعی لحاظ سے موجود نہیں ہوگا جو نفس و شیطان کے وسوسوں کو اور ان کی چالوں کو اور ان کے بہکاوے کو دور کر سکے۔ اسی طرح اگر آپ نے صحبت گندے لوگوں کی رکھی ہے، خراب قسم کے لوگوں کی ہے، گالی بکنے والے، لڑکیوں کے پیچھے پڑنے والے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے، تو جب آپ ان کو دیکھیں گے، ان سے گفتگو کریں گے، وہی باتیں آپ کے ذہن میں آتی رہیں گی اور کبھی بھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں جو میں نے آپ کو عرض کی، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے۔ حسین خان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام، اگر کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے تو کیا کریں؟ نماز نہ پڑھیں، جھوٹ بولیں، چوری کریں، اور اگر بولو تو غصہ کریں اور جواب دیں، تو کیا کیا جائے؟ کوئی وظیفہ بتائیں اور پلیز دعا کریں آپ۔ اللہ حافظ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اولاد کو کیسے ٹھیک کریں یہ بات کی بات ہے، پہلے یہ غور کرنا چاہیے وہ اتنی خراب کیسے ہوئی تھی۔ اور اس میں گزارش کرتا ہوں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے ہر لڑکا لڑکی کو چاہیے کہ وہ حقوق زوجین کورس کرے، اگر کہیں پاسبل ہے، ہم تو کرواتے ہیں لیکن ایسا ہونا چاہیے، حقوق زوجین کورس آن لائن کر لیں، کیسے بھی کہیں پر وہ کرواتا ہے، کیونکہ ہمیں والدین جو میاں بیوی بننے والے ہیں، ماں باپ بننے والے ہیں، انہیں خود نہیں پتا ہوتا ہمیں کیسے اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے، کیا کچھ ان کو سکھانا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں خود کیا کچھ سیکھنا ہے۔ تو چونکہ والدین کی اکثر خود تربیت نہیں ہوتی، علم دین ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ اپنے طور پہ جو وہ بہتر سمجھتے ہیں اولاد کو بتا رہے ہوتے ہیں، جو اپنی سوچ و سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے غلط ہے، اس سے روک رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب شرعی پوری رہنمائی بچوں کو حاصل نہیں ہوتی تو وہ نافرمانی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اب جب وہ بچے بگڑ جاتے ہیں، اچھا پھر ہم ان کو دین سے بھی دور رکھتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے زیادہ دین میں گہرائی کی طرف آئیں،
دنیا میں گہرائی کے ساتھ چلے جائیں، گہرائی کی طرف چلے جائیں، آپ خوش ہوتے ہیں میرا بیٹا بڑی محنت کر رہا ہے دنیا میں، کاروبار میں، کھیل کود میں وغیرہ وغیرہ، کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جب وہ دین کی طرف سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور بہت گہرائی کے ساتھ آنا چاہے تو ہم تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ وہی لگتا ہے کسی نے اس پہ جادو ٹونا کروا دیا، یہ دنیا کے قابل نہیں رہا ہے. یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں. لہٰذا سب سے پہلے آپ اپنے بھی قصور ذرا دیکھیے کہ کیا تربیت میں آپ نے کمی کی ہے. اولاد کی تربیت والدین 3 امور کے بغیر نہیں کر سکتے. نمبر 1 ان کے پاس خود علم دین ہونا چاہیے. نمبر 2 تربیت کا طریقہ اور سلیقہ معلوم ہونا چاہیے. اور نمبر 3 پھر وہ باقاعدہ ان کی تربیت کریں اور رول ماڈل بن کر دکھائیں. یہ 3 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی کہ آپ کے پاس اگر علم دین نہیں ہے، آپ بچوں کی تربیت کرنے کا سلیقہ نہیں جانتے اور نہ کر رہے ہیں، اور نہ آپ رول ماڈل بن کر دکھائیں، کیسے بچے نیک بنیں گے خود سوچئے. تو پھر نافرمان اولاد پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ پہلے اپنی آپ اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں کی توبہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے اولاد کی تربیت میں کوتاہی کی ہے تو بروز قیامت آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو علم دین سکھائیں، نیکی کا حکم دیں، انہیں گناہوں سے روکیں اور خود رول ماڈل بن کر دکھائیں. نیک بنے، پرہیزگار بنے، نمازی بنے، گناہوں سے بچیں، غلط کام نہ کریں تو اولاد دیکھ کر سیکھتی ہے. تو اس لیے قرآنی حکم کے مطابق ہمیں ایسا کرنا چاہیے. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے تھی، جو ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں. ہاں، اگر آپ نے علم دین بھی سکھایا ہے، تربیت بھی کی ہے، خود بھی آپ نے اچھا بن کر دکھایا، اس کے باوجود اولاد بگڑ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بدبختی ان کی طرف متوجہ ہوئی ہے اور باہر کی صحبتوں نے زیادہ اثر کر لیا ہے. تو بہرحال پھر آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا ایک بہترین وظیفہ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. آپ خلوص سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کوئی ایسے وظیفے کی تلاش نہ کریں. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جس کو آپ سمجھیں کہ میں پڑھ کر اولاد کو اپنے قدموں تک گرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، ایسے وظائف نہیں ہوتے ہیں. دعا آپ کا بہترین ہتھیار ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس کا بہترین اجر دے گا، اچھا بدلہ دے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. فرحان امجد مصطفی ہوں گے شاید، یہ فرما رہے ہیں کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ امام امامت کرواتے ہوئے کیا نیت کرے گا. مطلب امام یہ نیت کرے گا جیسے ہم کرتے ہیں کہ زبان سے اگر کہنا چاہے نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے قبلہ شریف کی طرف بحیثیت ان کے امام کے یا ان کے امام ہونے کی حیثیت سے میں نماز ادا کرتا ہوں، پھر وہ تکبیر کر لیں. اور کہتے ہیں کہ کیا امامت کے لیے داڑھی شرط ہے؟ اگر امام صاحب جماعت کے وقت مسجد میں موجود نہیں اور وہاں کچھ مقتدی موجود ہیں جن میں سے کسی کی بھی داڑھی نہیں تو امامت کون کروا سکتا ہے؟ لیکن داڑھی شرط تو نہیں ہے، لیکن یہ مطلب داڑھی تو ویسی واجب ہے. اور چونکہ امام کو ہم مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، اسے اپنا سمجھ لیجئے ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیغام دینے کے سلسلے میں اپنا قائد بناتے ہیں کہ اب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ پڑھ رہا ہے، جیسے قرات وغیرہ کر رہا ہے. تو یہ ایک مقام تعظیم ہے. اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کہتی ہے کہ مقام تعظیم پر کسی فاسق و فاجر کو کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو جمہور علماء کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی یہ واجب ہے. ایک مٹھی اس طرح پکڑ لیں پیچھے سے آپ کٹوا سکتے ہیں تو یہ واجب ہے. اور ترک واجب وہ بھی اعلانی اگر کوئی کر رہا ہو تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مقام تعظیم پر کھڑا کیا جائے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی دلیل سے اختلاف کرے کہ وہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ خشخشی داڑھی بھی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ان کے پاس دلائل ہیں، میں اس دلائل کو چیلنج ہی نہیں کر رہا ہوں.
میں تو ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جو صاحب تقوی، متقی، پرہیزگار، زبردست محققین، اور ان کے نزدیک یہی حکم ہے۔ تو اس لیے اگر اور داڑھی والے موجود ہیں اور امام ایسا ہے تو پھر اس کو ہٹا کے داڑھی والوں کو امام بنانا چاہیے۔ لیکن جیسے آپ نے کنڈیشن بیان فرمائی، اور اس طرح اکثر آفیسز میں بھی ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ جائے نماز پہ سارے پہنچ گئے، کوئی داڑھی والا ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں پھر کوئی بھی امامت کر سکتا ہے، اس صورت میں کر سکتا ہے۔ اور لیکن وہ ضروری ہے کہ امامت وہی کرے جس کو طہارت کے تمام مسائل آتے ہوں، یعنی کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان اس کو پتہ ہو، پانی کس پانی سے وضو ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کے تمام مسائل آتے ہوں، تیمم کے مسائل آتے ہوں، یہ بھی چلے تیمم کے نہیں بھی آتے تو وضو کے کم از کم ہوں، تیمم کے بھی ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ غسل کے تمام مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کس طرح ٹوٹ جاتی ہے، پھر اس کو قرات بالکل ٹھیک آنی چاہیے، تجوید وغیرہ اس کی درست ہو، پھر اس کو امامت کے مسائل پتہ ہو کہ ایک امام کے لیے کن کن امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کہاں کہاں وہ لقمہ لے سکتا ہے، کہاں نہیں لے سکتا وغیرہ، یعنی جس نماز جس سے جن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ تمام معلومات ہوں، پھر وہ مصلی پہ کھڑا ہونے کا اہل ہے۔ اور اگر ایسا کوئی بھی نہیں ہے تو سب علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں، یہی صحیح ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ چلو جو ہم جماعت سے پڑھ دیتے ہیں اور امام صاحب کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ امام بننے کے قابل ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ یہ ملک جان صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ امام کا عقیدہ کیسا ہے، اور لیکن وہاں زیادہ تر امام بد عقیدہ ہی رہتے ہیں، تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بد عقیدہ لوگ ہیں تو پھر اس بد عقیدے کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی، اس صورت میں آپ اپنا علیحدہ نماز پڑھیں گے۔ محمود آدم بٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کھانا تناول کرنا سنت ہے، مگر چاول اور حلوہ یا روٹی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہاتھ سے ہی کھانا سنت ہے؟ جیسے کہ چاول کے حوالے سے سنا ہے کہ یہ دور فاروقی میں ایران میں دریافت ہوئے تھے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں بات اچھی طرح سمجھیے، ہاتھ سے کھانا بالکل سنت ہے، جب آپ چمچے سے کھا رہے ہوتے ہیں تب بھی ہاتھ سے ہی کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی پیر میں تو چمچہ پکڑ کے نہیں آپ کرتے۔ اور عرف دیکھیں، اگر آپ بے فرض جیسے بعضوں کے ہاتھ ٹوٹے ہوتے ہیں اور وہ پیر سے چمچہ پکڑ کر کھائے تو آپ کیا کہیں گے، یہ ہاتھ سے کھا رہا ہے یا پیر سے کھا رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ پیر سے کھا رہا ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا یہ چمچے سے کھا رہا ہے۔ تو ہاتھ سے کھائیں، یعنی چمچے کے ذریعے ہاتھ میں پکڑ کے کھائیں، یا کوئی پاہا جو پیر سے کھا رہا ہے، ہم عضو کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس آلے کی طرف نہیں کرتے جس کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ ہاتھ سے کھا رہے تو ہم کہیں گے ہاتھ سے کھا رہا ہے، پیر سے، اور ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ اچھا، اب اگر یہ کہیں کہ جی چمچہ اس زمانے میں نہیں تھا، تو یہی تو اس کا ایک جواب ہے کہ چمچہ کانٹا اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ اگر ہوتا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمچہ کانٹا سائیڈ میں رکھ کر اپنے ہاتھ سے ہی چیز کو تناول فرماتے تو پھر بالکل آپ کہہ سکتے تھے کہ چمچے کانٹے سے کھانا خلاف سنت اور ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ جبکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اور کوئی آلہ ایسا تھا نہیں کہ جس کو کھانے کے لیے استعمال کیا جائے، تو آپ نے ہاتھ سے کھایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی براہ راست ہاتھ سے کھائے چاول وغیرہ تب بھی شرعاً جائز ہے، روٹی ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور اگر کوئی چمچے کانٹے سے کھا رہا ہے تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، وہ بھی ہاتھ سے ہی کھا رہا ہے، اور اس زمانے میں چونکہ چمچے کانٹے کی ایجاد نہیں تھی لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اب یہ کہنا کہ جی تو انگریزوں کا طریقہ ہے، کسی بھی قوم کا طریقہ وہ کہلاتا ہے کہ جب ہم اس طریقوں کو دیکھیں تو ہمارا ذہن فوراً اس قوم کی طرف جائے، بلکہ جو کھا رہا ہو نا اس کے بارے میں گمان ہو کہ شاید یہ غیر مسلم ہے، اسے کہتے ہیں قوم کا طریقہ۔ جو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، برصغیر پاک و ہند میں جب یہ انگریز یہاں پر آئے تھے اور قابض ہو گئے تھے تو اس زمانے میں پینٹ شرٹ انگریز ہی پہنتا تھا، یا ان کے فوجی نیکر پہنتے تھے جو آپ نے دیکھا ان کا یونیفارم۔ تو اگر دور سے کوئی پینٹ شرٹ پہن کر آ رہا ہوتا نا اس دور میں تو لوگ کہتے ہیں یہ گورا صاحب آ رہا ہے، یعنی یہ کافر آ رہا ہے، کیونکہ وہی پہنتے تھے۔ یہ تھی ایک قومی علامت۔ لیکن جب یہ پینٹ شرٹ وغیرہ مسلمانوں میں عام ہو گیا جیسے آج کل ہے، اب اگر ایک دور سے پینٹ شرٹ پہنے آ رہا ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ کافر آ رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ اب وہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ تو اب بس یہ یاد رکھیے کہ اگر چمچہ کانٹا مسلمانوں میں عام نہ ہوتا
اور ایسا ہوتا کہ صرف کافر اس کو استعمال کر رہے ہیں. جیسے آپ ہوٹل میں گئے, بہت ساری ٹیبلز پہ لوگ بیٹھے ہیں, ایک ٹیبل پہ ایک آدمی چمچے کانٹے سے کھا رہا ہو تو آپ دور سے دیکھ کے کہیں فوراً یہ کافر ہوگا کیونکہ چمچے کانٹے سے کھا رہا ہے. تو پھر یقین سی بات ہے دوسرے مسلمان کے لیے استعمال کرنا منع کیا جاتا. لیکن کیا آج کل ایسا ہے؟ یقین سی بات ہے نہیں, بلکہ کسی دور میں نہیں رہا. پینٹ شرٹ تو پھر بھی چلے ایسا جیسے میں نے مثال دی, لیکن چمچے کانٹے سے کھانا کسی بھی دور میں اس طرح کسی قوم کی علامت نہیں رہا کہ اگر وہ ہمارے ملک میں آ کر کھا رہا ہوتا تو دور سے دیکھ کر ہم کہتے ہیں شاید غیر مسلم بیٹھا ہے. لہٰذا چمچے کانٹے سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کھا سکتے ہیں. ایک یہ کویسچن یاسمین بہن ہے, یہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کوئی وظیفہ بتا دیں کہ نماز میں دل لگا رہے. دیکھیں ایک تو یہ ہمارے ہاں بڑی مصیبت آ گئی کہ ہر چیز جو ہے وہ وظیفہ مصیبت نہیں ہے, یہ سوچ مصیبت ہے کہ ہم ہر چیز کا حل جو ہے وہ اپنے آپ سے لڑنا, نفس سے مقابلہ کرنا, شیطان سے مقابلہ کرنا اور اپنی ول پاور کو مضبوط کرنا, اس کو نہیں سمجھتے بلکہ وظیفوں کو سمجھنا شروع کر دیا. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ دل ایسے نہیں لگا کرتے, دل لگانے کے لیے بھی کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ پھر وہی بات ہے کہ آپ قرآن پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ, حدیثیں پڑھیں, خصوصاً موت کے واقعات پڑھیں, موت کے بارے میں حدیثیں اور جو قرآن کی آیاتیں پڑھیں, قبر کے بارے میں, میدان محشر کے بارے میں, عذابات کے بارے میں, جہنم کے عذابات, اس طرح جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو آیات ہیں, احادیث ہیں, وہ آپ پڑھیں. پھر آنکھیں بند کر کے ذرا سوچیں, غور و تفکر کریں, پھر آپ دیکھیں کیسا دل لگتا ہے. ہم چونکہ نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں, نماز بھی پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, پھر اچھوں کی صحبت میں نہیں رہتے ہیں, علم دین ہم نہیں سیکھتے ہیں, تمام وقت کسی جو لوگوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں, غیبتیں, چغلیاں, فضول باتیں, پھر ٹی وی بھی کھولتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں, دینی چینل تو بہت ہی کم, کوئی ایک آدھ پروگرام دیکھ لیا. اور پھر ہم سمجھے کہ ان تمام گندگیوں اور خرافات کے باوجود ہم نماز ادا کریں تو ایسی ہو جیسے ولیوں کی نماز ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تھوڑا سا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. تو سمجھ لیجئے آپ نے مجھ سے ایک وظیفہ مانگا, میں یہی وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ, حدیثیں پڑھیں, اچھوں کی صحبت میں رہیں اور دین کی طرف اپنا میلان پیدا کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں پھر یہ نماز میں دل کا لگنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اتنی اہم چیزیں ہر شخص کو نہیں دیتا ہے, وہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. اور خواص میں شامل ہونے کے لیے آپ کو وہی کرنا ہوگا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ مائی کویسچن از ریلیٹڈ ٹو ڈائیورس. اف اے مین پروناؤنسز آئی ڈائیورس یو تھری ٹائمز. یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے شدید غصے میں آ کر, اور کوئی پریشر بھی تھا, اس کی ماں کا پریشر تھا, اس نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ یہ لفظ کہے آئی ڈائیورس یو 3 دفعہ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تجھے طلاق دیتا ہوں. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آگے پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ 1 طلاق ہوئی ہے یا 3 طلاقیں ہوئی ہیں. دیکھیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان جس مسئلے پر متفق نظر آتے ہیں, چاروں ائمہ, امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, اور اس کے علاوہ 1500 سال کے بڑے بڑے جید علماء, مفتیان کرام, سب اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, 1 نہیں ہوں گی. یہ کہنا کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں نافذ ہی نہیں ہوتی, غلط ہے. یہ تینوں طلاقیں ہو گئی. اس کے بعد یہ ماں کے پریشر میں آ کے طلاق دی تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بالکل ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ, گن پٹی پہ پستول رکھتا اور کہتا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے, اور آدمی زبان سے طلاق دے دیتا, تب بھی طلاق ہو جاتی, کیونکہ یہ بھی انسان اپنے اختیار سے دے رہا ہے, وہ بے اختیار نہیں ہو گیا ہے. اس کو 2 چیزوں میں اختیار حاصل تھا, یا تو اپنی جان بچا لو یا بیوی کو بچا لو. اس نے جان بچا لی, بیوی کو چھوڑ دیا, تو اس نے 2 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کیا ہے. لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں حالت اکراہ, مجبوری کی حالت. اس میں بھی طلاق ہو جاتی ہے جب زبان سے کہے وہ, ٹھیک ہے نا, یا لکھتا ہے اور دل سے طلاق دینے کی نیت سے لکھتا ہے تو ہو جائے گی طلاق. اور یہ جو اب ماں کا پریشر ہے, یہ کوئی دیکھیں گن پوائنٹ کا معاملہ بھی نہیں ہے, یہ تو بہت کم ہوتا ہے, تو اس سے طلاق ہو جائے گی. تیسری چیز غصے میں طلاق. کوئی بھی پیار محبت میں اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہیں دیتا, غصے میں دیتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی ہمارے بعض بھولے بھالے بھائی اس کو خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں تاکہ شاید ہمیں اس طرف سے کوئی شرعی رعایت مل جائے. تو غصے میں بالکل طلاق واقع ہو جاتی ہے, اور اکثر غصے میں دی جاتی ہے. لہٰذا 3 طلاقیں ہو گئیں. اور اب
کوئی اور صورت نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ کیا ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ دوبارہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے. اس میں دیکھیں حلالہ کے بغیر اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ بیوی پہلے والے کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے. تو قرآن میں نکاح کرنے کا حکم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے، ایک خاتون تھیں رفاعہ قرظی کی زوجہ تھیں، انہوں نے ان کو 3 طلاقیں دے دی، انہوں نے کسی اور شخص سے نکاح کیا. پھر یہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں، لیکن ابھی دوسرے شوہر سے میرا کوئی ریلیشن نہیں ہوا ہے، جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم پہلے والے کی طرف اس وقت تک نہیں لوٹ سکتی جب تک کہ تم اپنے شوہر کا اور یہ شوہر تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے. یہ سرکار نے شرم و حیا کے ساتھ لفظ ادا کیے، جس کی تفسیر و شرح یہی بیان کی گئی ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جسمانی تعلق قائم نہیں ہوگا اس وقت تک پہلے شوہر کے پاس جانا ممکن نہیں ہے. تو آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ حلالہ کرنا ہوگا، اور حلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ خاتون اپنے ان شوہر کی عدت گزاریں گی، اور عدت اگر یہ حاملہ ہیں تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلتی رہے گی، بچہ پیدا ہوگا ختم ہوگی. اگر بچہ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، تو پھر اگر ان کو حیض آتا ہے باقاعدہ تو 3 حیض عدت ہوگی. جب تیسرا پیریڈ ختم ہوگا تو یہ عدت سے باہر ہو جائیں گی. پھر یہ کسی شخص سے اپنی مرضی سے نکاح کریں، اور پری پلان نہیں ہونا چاہیے. پھر ان دونوں میں جسمانی تعلق ہو، پھر وہ شخص اپنی مرضی سے خاتون کو طلاق دے یا بالفعل اس شخص کا انتقال ہو جائے، پھر یہ خاتون اس کی عدت گزاریں گی، پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں. اس کو کہتے ہیں حلالہ. بعض کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ کیسے ہو سکے گا؟ تو جب یہ مشکل کام ہے تو پہلے سیکھ لیتے بھائی جان، تاکہ 3 طلاقیں دیتے ہوئے 50 بار سوچتے کہ یار اگر میں دے دوں گا تو اس بظاہر ایک تکلیف دہ پروسیس سے گزرنا ہوگا. شریعت نے یہ معاملہ رکھا ہی اتنا سخت اسی لیے ہے تاکہ کوئی 3 طلاق کی جرت نہ کرے. ہم پہلے چیزیں سیکھتے نہیں ہیں. یہ کوئی مخفی چیز تو نہیں ہے، میں نے قرآن سنا ہے، یہ تو آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے باقاعدہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. ہم چیز سیکھتے نہیں ہیں، پھر جب ہم پہ کوئی ضرورت پڑتی ہے اچانک وہ ہم اس کو سیکھنے کی طرف آتے ہیں، وہ چیز بظاہر ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے. تو ہمیشہ پہلے آپ علم اگر سیکھ کر رکھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ 3 طلاقیں دیتے ہوئے جس کو پتا ہے کہ یہ حلالہ کرنا پڑے گا، وہ 1-2 بار نہیں 50 بار سوچے گا میں کر کیا رہا ہوں، اور پھر وہ اپنا اور اپنی زوجہ اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا مستقبل سنبھال لے گا. اب بعض لوگ اس طرح طلاقیں دے دیتے ہیں، اس سے آ کے پھر ہم سے کہتے ہیں صاحب ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کچھ کریں. بھئی چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر نہیں آئے تھے؟ میں آپ کے بچوں کا کیا لگتا ہوں؟ میں اپنے بچوں کی پرواہ کروں اور آپ اپنے بچوں کے سب کچھ ہوتے ہوئے ان کی پرواہ نہ کریں؟ نہ ماں کو پرواہ ہوتی، نہ باپ کو گریبان پکڑ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اس ٹائم چھوٹے چھوٹے بچوں کے سہمے ہوئے چہرے نظر نہیں آ رہے، ان کے چہروں میں پھیلا ہوا خوف نظر نہیں آ رہا. جو وہ بچے رو رہے ہیں آنسوؤں سے تو دونوں کے دل نرم نہیں پڑ رہے، دونوں بڑے باپ کے. طلاق ہو جاتی ہے، اب وہ معصوم بچے نظر آنے لگ جاتے ہیں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ بہرحال شریعت جو ہے وہ اس کے اپنے رولز اپنے اصول ہیں، وہ ہماری مجبوریوں کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو جاتی. ہاں جہاں تک کوئی رعایت نکل سکتی ہے، میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آسان مسئلے بیان کیے جائیں جہاں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے. ہم اپنے پاس سے سختی نہیں کر رہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو فالو کرنا ہوگا. ایک یہ شاہانہ بیگم کہتی ہیں کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو نام لے کر نہیں پکار سکتی اور شوہر اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتا؟ پلیز رہنما فرمائیں. دیکھیں شوہر تو بیوی کا نام بالکل لے سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ اکثر بیویاں کوئی برا نہیں مانتی، نہ اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب بیوی شوہر کا نام لیتی ہے. اس میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر وہ ایسے خاندان میں ہے، ایک ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں پر بیوی اگر شوہر کا نام لے تو یہ برا محسوس کیا جاتا ہے، اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے، یا شوہر جب بیوی نام لیتی ہے تو اس سے ناراض ہوتا ہے کہ تم مجھے کسی اور طرح پکارا کرو، نام سے نہ پکارا کرو، تو پھر تو عورت کے لیے شوہر کا نام لے کر پکارنا منع ہوگا، بلکہ اگر شوہر ناراض ہوتا ہے تو گناہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے،
شوہر برا نہیں مانتا بلکہ وہ کہتا ہے تو مجھے نام سے پکارو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور ان کے خاندان میں بھی ایسا ہے کہ عورتیں شوہروں کو نام لے کر پکارتی ہیں، تو اب کوئی شریعت نے منع نہیں کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شریعت کی طرف سے براہ راست کوئی حکم نہیں ہے کہ نام لو یا نہ لو، بلکہ اس کو چھوڑ دیا ہے عرف پر اور شوہر کی ناراضگی کے معاملے پر۔ شوہر راضی ہے اور معاشرے میں، ان کے خاندان میں، ان کے علاقے میں اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، جائز۔ شوہر ناراض ہے یا برا سمجھا جاتا ہے، ناجائز۔ اس سے امید ہے کہ آپ فیصلہ کر سکیں گی۔ یہ دلاور خان ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو وظیفہ چاہیے تاکہ ان کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ وہی بس انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیں کہ میں ہائی گریڈ حاصل کر لوں اور مجھے جو میں پڑھتا ہوں وہ یاد رہے۔ دیکھیں اس میں اگر آپ پھر میں وہ باتیں کرتا ہوں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ مجھ سے بس ویسے ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب ہم غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، شرعی تعلیم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی جس کے نور سے انسان کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب جیسے پڑھنے بیٹھ گئے، اب آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، تو یہ پھر شیطانی خیالات اور یہ فضول باتیں ہمیں پڑھنے کی طرف مکمل طور پر متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ اس کے برعکس اگر کوئی برے دوستوں سے بچتا ہے، اچھے لوگوں کے پاس رہتا ہے، اس سے ذہن اور قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ اگر جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو نفس و شیطان آپ سے دور ہوں گے، وہی وسوسے ڈال کر آپ کو اس سے دور کرتے ہیں، بڑا سکون سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو نماز کی پابندی رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ تفسیر کے ساتھ کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، آپ کا حافظہ بہت اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ کچھ ایسی کسی حکیم صاحب سے آپ مشورہ کریں اور ان سے کوئی خمیرہ وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں حاصل کر لیں جس سے دماغ تیز ہوتا ہے، دوا استعمال کریں۔ تیسرا وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں اور پانی پہ دم کر لیں۔ جیسے گلاس سامنے رکھ لیں، 3 دفعہ سورہ علم نشرح پڑھیں، اپنے اوپر پھونک مار لیں، پانی کے اوپر پھونک ماریں، اس کو دم کرنا کہتے ہیں، اور پھر وہ پانی پی لیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا حافظہ اچھا ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو مزید عرض کر دوں، بعض اوقات ہمارا حافظہ کمزور نہیں ہوتا، لیکن ہمیں چیزیں یاد کرنا نہیں آتی ہیں، اور بعض اوقات وہی جیسے میں نے بھی آپ کو عرض کیا، فکر ہے، پریشانی ہے، دوست یاد آ رہا ہے، کل کی باتیں یاد آ رہی ہیں، تو وہ توجہ نہیں ہو پاتی۔ جب توجہ نہیں ہو پاتی تو پھر ذہن مکمل استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر وہ چیز یاد نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں حافظہ کمزور ہے، اور حافظہ حقیقتاً کمزور نہیں ہوتا، بلکہ توجہ ادھر ادھر بہت جاری ہوتی ہے۔ اپنی توجہ کو پڑھائی کی طرف مرکوز کریں، کم سے کم لوگوں سے ملیں، اور ملے تو اچھے لوگوں سے ملیں، کم از کم اپنے پڑھائی کے ایام میں کچھ عرصہ اپنے آپ کو سب سے الگ کر لیں، تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ یہ حیا بہنیں یہ کہتی ہیں کہ میرے 2 سوال ہیں، کیا میں اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ عمرہ کرنے جا سکتی ہوں؟ تو بہن نہیں جا سکتی، کیونکہ بہنوئی آپ کے نامحرم ہیں، اور بہن کے ساتھ عورت باہر اتنے لمبے سفر پہ جا نہیں سکتی ہے، تو لہٰذا آپ کا یہ سفر کرنا ناجائز ہوگا۔ آپ جائیں گی تو ہر قدم پر گنہگار ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ عورت کے بارے میں فرمایا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ 3 دن کی مسافت کا سفر بغیر محرم کے ہرگز نہ کرے۔ ایک روایت میں کہ شوہر کے بغیر یا محرم کے بغیر نہ کرے۔ تو 3 دن کی مسافت جو آج کل کے حساب سے ہے وہ بنتی ہے 92 کلومیٹرز دور۔ اگر آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلیں اور کم از کم 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو، تو آپ یاد رکھیں بغیر محرم کے اگر آپ جائیں گی تو قدم قدم پر گناہگار ہوں گی۔ تو اس لیے اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، دل میں امنگ ہے، پھر عمرہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ صرف وہاں پہ انجوائمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں یا برکت کا حصول اللہ کو راضی کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو راضی ہوتا ہے اپنی فرما برداری سے۔ اللہ کے احکام کو پورا کریں گے تب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے اس کے شرعی احکام کے پرخچے اڑا کر آپ وہاں پہنچ جائیں تو آپ کا پہنچنا کوئی اتنا امپورٹنٹ تو نہیں ہے وہاں پر کہ آپ پہنچ جائیں گے تو کوئی معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہوگا، دین کو تقویت ملے گی، کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنے ذوق کی تسکین کے لیے بعض اوقات شرعی احکام کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر رضائے الہی واقعی مقصود ہے تو پھر تو رضائے الہی وہاں جا کر ہی نہیں، یہیں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اطاعت اور فرما برداری سے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی۔ دوسرے نے فرمایا کہ کیا پرائز بانڈ خریدنا جائز نہیں؟
بالکل جائز ہے. ہمارے نزدیک خریدنا بھی جائز ہے، اس کو پروفٹ کے ساتھ بیچنا بھی جائز ہے. اگر آپ کا انعام نکل آئے تو اس انعام کو لینا بھی جائز ہے. اس میں جوئے اور سود کا حقیقی معنی ثابت نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک اس کے جائز ہے. لیکن وہی پرائز بانڈ کہ اگر آپ کا نہ نکلے تو آپ اتنے ہی پیسوں میں اس کو کیش کروا سکیں. جیسے 40,000 کے ہیں، 700 کا ہے جی، اور شاید 1500 200 کا بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ کا نکل آیا ٹھیک، انعام نہیں نکلا تو آپ اس کو کیش کروا سکتے ہو، اتنے پیسوں میں کوئی کٹوتی نہ ہو. تو بالکل اس میں شرعی طور پر جائز ہے. یہ فرحان امجد مصطفی صاحب پھر یہ آ گئے کہ میرا سوال یہ ہے کہ امامت کرواتے وقت، اچھا یہ تو میں نے پہلے بھی دیا تھا جواب، شاید دوبارہ یہ آ گیا ہے. تنویر بٹ صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرا نام تنویر بھٹ ہے، آئی ایم فرام سری نگر. یہ کہتے ہیں صاحب کوئی ایسی آیت یا کوئی وظیفہ بتائیے جس سے قرآن پاک حفظ کرنے میں آسانی ہو، بہت مہربانی ہوگی. تو ابھی میں نے بتایا تھا آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد 3 بار سورہ علم نشرح پڑھیں، پانی پہ دم کریں، وہ پئیں، انشاءاللہ حافظہ آپ کا اچھا ہوگا. اور حافظے کے اچھا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، بری صحبت سے بچیں، فضولیات سے محفوظ رہیں. یہ فضولیات، بری صحبت کے گندے اثرات اور پھر گناہوں کی نحوست یہ ذہن کو کند کر دیتی ہیں. ان چیزوں سے بچیں تو نور پیدا ہوگا، اور یہ نور آپ کو خود بخود حافظہ بڑھ جائے گا. ہمارا مشورہ مان کر دیکھیے. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدن آپ گناہ کر رہے ہوں گے، لیکن مطلب اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی عمل میں کوتاہی ہے تو یہ چیزیں کر کے دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا. رضی الطاف بہنیں کہتی ہیں کہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ام ابیہا ہے، اور کیا یہ کسی بچی کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ ام ابیہا آپ کا کوئی لقب ہو. بہرحال بچی کا نام رکھنے میں تو حرج نہیں نظر آ رہا، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو. تو کوشش کریں کہ جو ہماری صحابیات ہیں ان کے نام پر نام رکھیں، جیسے سیدہ عائشہ ہیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، بی بی فاطمہ ہیں، ماریہ قبطیہ ہیں، زینب ہے، بہت ہی پیارے پیارے نام ہیں، یہ رکھیں. یہ زین الرحمان کہتے ہیں کہ میں اسٹڈی کے لیے آسٹریلیا کینیڈا جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے 50 لاکھ بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے. آج کل جو طریقہ چل رہا ہے اس کے مطابق کوئی کنسلٹنٹ یا انویسٹر 50 لاکھ یا مطلوبہ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے 3 منتھس کے لیے، اور اس کے بدلے 2 لاکھ یا کچھ رقم لیتا ہے. کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر کسی سے بھی کچھ رقم لے لی جائے کچھ منتھس کے لیے اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے اور اسے کچھ پیمنٹ دی جائے تو کیا یہ سود میں شامل ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں ایک اصول پہلے یاد رکھیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اگر آپ کسی سے کوئی قرضہ لیتے ہیں اور اس قرض کے اوپر اس کو نفع دیتے ہیں تو وہ نفع سود ہے. اب یقینی سی بات ہے، چاہے وہ کہے کہ جی میں تو تعاون کے لیے آپ کو پیسے دے رہا ہوں، اس پہ پروفٹ لے رہا ہوں کہ میرا کچھ عرصے مال بھی تو بانڈ رہے گا یا آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر، اگر میں اس کو کوئی انویسٹ کرتا تو اس سے پروفٹ حاصل ہو جاتا ہے، وہ میں آپ سے لے رہا ہوں. لیکن آپ غور کریں کہ جو آپ رقم اس نے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈلوائی ہے کیا وہ قرض ہے یا نہیں ہے؟ یقینی سی بات ہے قرض ہے، کیونکہ آپ اس کو واپس لوٹانا ہے. قرض کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی کا مال آپ لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس قرض کو آپ اس چیز کو یا اس کی مثل کو لوٹاتے ہیں، اس چیز کو نہیں، اس کی مثل کو لوٹاتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اس نے آپ کو پیسہ دیا، اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے، اور قرض کے اوپر نفع لینا شرعاً سود ہوتا ہے. تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، اس سے آپ اجتناب کیجیے. یہ حسین خان صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں سر؟ میرا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا بہت شوق ہے مگر دنیاوی دماغ کام نہیں کرتا، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیے. پہلے تو اس میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے دماغ کا کیا کام ہے؟ آپ کو اگر تجوید آتی ہے، آپ کو پڑھنا آتا ہے قرآن پاک، آپ نے کسی قاری حافظ صاحب سے پڑھا ہوا ہے تو آپ کھولیے اور پڑھنا شروع کر دیجئے. اور ہم تو ہمیشہ مشورہ دیتے ہیں کہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں قرآن پاک، کوشش یہ کریں 2 آیات 3 آیات پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. اس میں کون سا اتنا بڑا دماغی کام ہے؟ تو
تو اس لیے آپ بالکل کریں. اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے دماغ چاہیے، تو اس کو بھی میں آپ کو عرض کر ہی دیا ہے کہ آپ کو باقاعدہ بہت ڈیپلی تفسیر پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. آپ بہتر یہ ہے کہ کوئی شارٹ کوئی بھی اچھی تفسیر لے لیں، وہی 2 آیات پڑھی، ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی، انشاءاللہ برکت آپ کو حاصل ہوگی. اگر ہسبینڈ بات پر غصہ کرے اور کوئی بات بھی نہ سنے تو کیا ہم بھی اس کو جواب دے سکتے ہیں یا خاموش رہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں خاتون کی طرف سے ہے تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جواب دینے سے کبھی بھی بات بنتی نہیں ہے. آپ 1000 دفعہ غور کر لیں کہ زیادتی ہے شوہر کی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، اور وہ آخرت میں جواب دی بھی ہے. شوہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات پر بیوی کی بے عزتی کرنا، اس کو مارنا پیٹنا، بچوں کے سامنے گھر والوں کے سامنے ذلیل کرنا جائز ہو گیا. یہ سب بالکل غلط ہے. لیکن اگر کوئی خاتون خود فیصلہ کر سکتی ہے، وہ جب تک خاموش رہیں گی گھر چلتا رہے گا، اور جہاں آپ نے بے صبری کی وہیں پر بس کام بگڑے گا. وہ زیادہ ہائپر ہوں گے، طلاق وغیرہ ہو جائے گی. پھر وہ بہن خود کہیں گی کہ کاش میں خاموش رہتی، پہلے بھی خاموش رہتی تھی. تو یقیناً یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اگر میری بہن یا میری بیٹی کے ساتھ یہ ہو تو مجھے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوگی. تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس تکلیف کا احساس نہیں ہے، بالکل آپ کی تکلیف کا احساس ہے. لیکن ہماری بہن مسئلہ یہ ہے کہ جواب دینا ان مسائل کا حل نہیں ہے. اگر تو ایسا ہوتا نا کہ آپ ایک جواب دیتی ہوں ڈر جاتا، آپ لوگ کانپ جاتا اور کہتا نہیں بھائی تمہارا جواب تھوڑا خطرناک ہے، آئندہ میں کبھی تمہیں نہیں ڈانٹوں گا، کبھی غصہ نہیں کروں گا، پھر تو چلے کہ 8 دفعہ آپ کر لیں، ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں. اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت یا کوئی زیادتی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ نہ زبان سے شکوہ کرتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ قلب سے اپنے آپ کو ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے روک لیتے ہیں. اس کا نام ہے صبر. بس آپ جب وہ اس طرح غصہ کریں تو آپ ایک تو ہاتھ اٹھا کے میرا مشورہ مانیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو سلامت رکھنا، یہ کچھ بھی مجھے ڈانٹے کچھ کریں، یہ کبھی ان کو کوئی آفت نہ پہنچے، غم نہ پہنچے، ان دکھ نہ پہنچے. دعا اعلانیہ طور پہ کریں، ان کو سنیں، اور مزید اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ گواہ رہنا کہ میں اپنے شوہر کو دنیا میں بھی معاف کرتی ہوں اور آخرت میں بھی نہیں پکڑوں گی. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 2-4 دفعہ آپ یہ دعا کریں گی، ضرور قلب پہ اثر ہوگا. اور خاموش رہیں، جواب نہ دیں، اور نماز پڑھیں، پابندی رکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں کچھ عرصے بعد خود بخود ان کا دل آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا. حسن شوکت خان صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت ملتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میری شادی جدھر ہوئی بیوی کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور ہمارے روز کسی نہ کسی بات پر لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے. اس بارے میں مطلب مختلف امور کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ جو میرا عقیدہ نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے بھائی جان، جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ آپ کی ہم عقیدہ نہیں ہے تو کیوں آپ نے شادی کی تھی؟ آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر جس کا عقیدہ آپ صحیح سمجھتے ہیں انہی سے آپ کو نکاح کرنا چاہیے تھا. یہ تو خود آپ نے اپنے لیے ایک معاملہ کھڑا کیا ہے، آپ کو فیس تو کرنا پڑے گا. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کی زوجہ کے ذہن میں جو بھی خیالات اور خدشات وغیرہ ہیں، آپ ان کو ریٹن فارم میں ان سے لے لیں. لینے کے بعد کسی اچھے مستند مفتی صاحب کی خدمت میں ریکویسٹ پیش کریں کہ حضور اس پر ریٹن میں مجھے ایسا جواب دے دیں کہ میں اپنے زوجہ کو مطمئن کر سکوں. انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، اور وہ اپنے زوجہ کے سامنے پیش کریں. چونکہ اکثر ہماری معلومات میں کمی ہوتی ہے، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، اور ہم اپنے مطلب جو عقائد ہوتے ہیں یا جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناقص معلومات کے ساتھ ہم نہیں کر پاتے. بعض اوقات سامنے والا غلط کہہ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو صحیح مان رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم خود غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے خود جواب دینے کی کوشش نہ کریں. اسی طرح سوشل میڈیا پہ بہت سارے بچے ایسے ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کہ جو دینی معاملات کے خود جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت غلط دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہماری گزارش ہے خود نہ کریں، کسی عالم دین سے رجوع کریں اور ان سے جواب ان کو دلوائیں. شکیل احمد صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کی ہیلتھ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 62 ایئرز اولڈ ہیں اور بیمار ہیں، اور ٹریٹمنٹ وغیرہ تو بہت اچھی دے رہے. کافی لمبا یہ کویسچن ہے، غالباً یہ تعویذ وغیرہ چاہتے ہیں کہ والدہ جو ہیں ان کو تعویذ وغیرہ دے دیا جائے. دیکھیں بہترین تعویذ جو ہے وہ قرآن ہے،
آپ 7 بار الحمد شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ والدہ کو مستقل پلاتے رہیں. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت شفا حاصل ہوگی. کچھ سوالات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نیکسٹ ٹائم کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں. اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.